خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 9 آف ہدایت قلم عین نون الف. ایک سوال پوچھوں؟ دونوں کھانے کی ٹیبل پر اپنے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے جب اس نے کچھ یاد آنے پر پوچھا تھا. پوچھو. وہ اسی کی طرف متوجہ تھا. تم نے یہ اسکارف آگے کیا، پھر میرا فیس اپنی طرف کیا، اور جب شاہینہ نے تمہارا تھینکس کیا تب تم نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ تاکہ لوگ تمہیں غلط نظر سے نہ دیکھیں. میری کوئی غلطی میرے گھر کی عورتوں کے لیے امتحان نہ جائے، اسی لیے. اور تمہارا اسکارف اسی لیے آگے کیا کیونکہ اس نے بات ادھوری چھوڑی. کیونکہ اس نے آگے جاننا چاہا. اس بارے میں تم تفسیر پڑھنا. ابھی بس اتنا سمجھ لو، تمہیں غیر مردوں کی نظر سے چھپانے کی کوشش کر کے میں اللہ کی نظر میں غیرت مند بننا چاہ رہا تھا. مطلب ایک تو تم لوگ سب ایسی باتیں کر رہے ہو جو سیریسلی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کے منہ پھلا کر کہنے پر اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا جو اسے مزید ناراض کر گیا تھا. ڈیئر وائف، کھانا کھاؤ. مت بھولو پرسوں تمہارا امتحان بھی ہے جس کی 50% تیاری باقی رہتی ہے. اوہ اللہ، میں تو بھول ہی گئی تھی. 20 منٹ بعد دونوں کھانا کھا کر گھر جا رہے تھے. پورے راستے دونوں کی نوک جھونک جاری تھی. ان کے رشتے میں بغاوت اور بدگمانی کی کہیں کوئی جگہ نہیں تھی. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلم بنتے جا رہے تھے. سین چینج. کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حیدر صاحب ان چاروں کی جکڑی جمع دیکھ کر وہیں آ گئے تھے. یہ دیکھیں دادا جان، کتنے پیارے شوز لائی ہیں بھابھی ہمارے لیے. شرمین نے تینوں کے شوز ان کے سامنے رکھے تھے. ماشاء اللہ، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کے سوال پر ازلفا شرمندہ سی ہو گئی تھی. سوری نانا جان، اماؤنٹ اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سب کے لیے. اوہ، یہ تو بہت بری بات ہے. ہماری بیٹی کے پاس پیسے نہیں رہتے. اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کہاں ہے یہ نالائق؟ بلاؤ ذرا اسے. ان کے مصنوعی غصے پر وہ سٹپٹا سی گئی تھی. وہ پیسے دیتا ہے نانا جان، میں لے جانا بھول گئی. شاپنگ کا ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی اسی کے لیے کچھ لینے گئی تھی. ان کے لیے بھی لے آئی. اس میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے. اس کے صفائی دینے پر انہوں نے اپنی مسکراہٹ روک کر پھر مصنوعی غصہ دکھایا جو ان کی نابلدار نواسی کو تو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. پھر بھی غلطی ہے اس کی، سزا ملے گی اسے. کیوں؟ مگر اس کی نظر سامنے سے آتے ولید پر پڑی جو نماز پڑھ کر آ رہا تھا. یہاں آؤ برخوردار. جی فرمائیں. سلام کر کے وہ بھی ازلفا کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا. اب وہ دونوں دادا پوتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی. تم ہماری بیٹی کی ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھا رہے ہو. اسے پیسے نہیں دیتے، بہت غلط کرتے ہو. ولید حسن ایک بزنس ٹائکون کی بیوی کے پاس شاپنگ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. انہوں نے آواز کو تھوڑا سا سخت کیا تھا. واٹ؟ اس نے حیران ہو کر ازلفا کو دیکھا جو ہونکوں کی طرح حیدر صاحب کو دیکھ رہی تھی. ان کی شرارت اسے 1 منٹ میں ہی سمجھ آ گئی تھی. دادا جان، جسے پورا کا پورا بزنس ٹائکون دے دیا ہو، اسے چند روپیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہے جتنا چاہے لے لے. اس کی بات پر اب وہ حیدر صاحب کی بجائے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی. بہت خوب بھائی. اس کی بات پر وہ محفوظ ہوئے تھے. لڑکیاں خود بھی ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھیں. کیا ہوا ٹارزن؟ اس نے ازلفا کی طرف دیکھا جو اس کی باتوں پر الجھ گئی تھی. تم نے مجھے بزنس ٹائکون کب دیا؟ وہ بھی پورا کا پورا. اس کی بے وقوفانہ بات پر سب کو ہنسی آ گئی تھی. دادا جان، سب سے پہلے آپ کی ٹارزن بیٹی کو محاورے اور یہ نارمل سی باتیں سمجھانی پڑیں گی. تو تم لوگ اتنی ٹف باتیں مت کیا کرو. اس نے منہ پھلا لیا تھا. بھابھیا بھائی کے لیے کیا لائی ہیں؟ زینب نے اس کی گود میں رکھے پیکٹ پر ولید کا نام پڑھ کر پوچھا، اور شرمین تو اٹھ کر اسے ان پیک کرنے لگی تھی. اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی ولید کو بھی تجسس تھا. وہ پہلی بار اس کے لیے کچھ لائی تھی. واہ، کرتا پاجامہ، آف وائٹ کرتا پاجامہ جس کے کولر پر ہلکا سا ڈیزائن تھا اور باقی سمپل تھا. ولید نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں سوال تھا. میں نے ذیشان ریحان کو ایسے سوٹ میں دیکھا ہے تو سوچا بھائی کو بھی دیکھیں اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے. آذر نے وہ سوٹ ولید سے لے کر دیکھا تھا. ایک اس کی کمی تھی جس نے ازلفا کو اپنا جملہ پورا کرنے ہی نہیں دیا تھا. گھر میں سب نے یہ ویئر کیا ہے، ولید نے نہیں کیا تو میں نے لے لیا. سب کی مانی خیز نظروں سے وہ سٹپٹا گئی تھی. اب بس بہت ہو گیا. کوئی پریشان نہیں کرے گا میری بیٹی کو. تم لوگوں کو نہیں معلوم، آپس میں تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے.
چلو بچوں اب سو، تمہارے ماں باپ آ کر ڈانٹیں اس سے پہلے خود چلو۔ حیدر صاحب خود بھی اٹھے تھے اور ان لوگوں کو بھی کہا جن کا موڈ ابھی بھی گپے لگانے کا تھا۔ موہت نہیں آیا کیا؟ نہیں بھائی، وہ سائٹ پر ہی رکے ہوئے ہیں حذیفہ بھائی کے ساتھ۔ اوکے چلو ازلفا، صبح مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ اسے آنے کا اشارہ کر کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ولید شاہینہ کی فیملی کچھ اسٹرینج نہیں لگی؟ دونوں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے جب اس کا ذہن پھر اسی واقعے کی طرف گیا۔ لگی نہیں میڈم، وہ اسٹرینج ہی تھی۔ تمہیں کیا لگا؟ کس ٹائپ کی تھی تمہیں سمجھا؟ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں عورتوں کو محض رعایا سمجھا جاتا ہے اور انہیں بہت اسٹرکٹ ماحول میں اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کا نام خراب نہ ہو۔ یہاں انہیں اپنی فکر ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ ان گھرانوں میں عورتوں کے پاس اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہوتا، اور اس فرق میں زیادہ تر ہاتھ بھی عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ عورتوں کا کیسے؟ ایک بچے کی تربیت عورت ہی کرتی ہے۔ اپنی بیٹی کو وہ محکم بناتی ہے اور بیٹے کو حاکم، جو آگے چل کر اس پر بھی حکومت کرتا ہے۔ ان گھرانوں میں مرد کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، کوئی ان میں ایسا ظالم نہیں ہوتا، مگر اکثر ظالموں کی ہی ہوتی ہے۔ عورتیں یہاں مردوں کے حکم کی غلام ہوتی ہیں، انہیں وہی کرنا ہے جو چاہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے مرد اپنی عورتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یہ ان کی عزت ہوتی ہے، مگر دوسروں کی عورتیں ان کے لیے ان کی ہوس کا سامان ہوتی ہیں۔ اگر ان کی عورتوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان کی غلطی نہ بھی ہو، پھر بھی اگر ان پر چھوٹا موٹا کوئی الزام لگ جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کے پاس چوائس تھی، اور اس کی شادی بھی ہے اسی سال۔ اس نے اپنی پڑھائی کا ریزن بتایا۔ اسے کیسے پرمیشن ملی؟ کیوں پڑھ رہی ہے؟ یس، اس کا فیونسے اس کا کزن ہے اور اسے لائک بھی کرتا ہے۔ ان کی فیملی میں باہر شادی نہیں کرتے۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا، اس نے اس کے پیرنٹس سے پرمیشن لی اور اس کی ایگزام کے بعد شادی ہے۔ اس کا مطلب وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، اسی لیے اس کی سفارش پر پڑھ رہی ہے۔ اچھا انسان ہے شاید، ورنہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اور اگر وہ اتنے اسٹرکٹ ماحول میں رہتی ہے اور اتنی اچھی بھی ہے تو پھر اس کو کوئی ہراس کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حجاب میں بھی تھی۔ تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے اپنے فون میں ایک پی ڈی ایف فائل نکالی اور مطلوبہ حدیث نکال کر اسے سنانے لگا۔ ازلفا پورے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ یہ مسٹری اسے ہر حال میں سمجھنی تھی، جو اسے بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بد کرداری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اتنا پڑھ کر اس نے ازلفا کی طرف دیکھا، جس کے پوٹینشن واضح تھی، مطلب اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ مطلب کہ اگر مرد اس طرح فیمیل کو ہراس کریں گے تو ان کی فیمیل کو بھی ہراس کیا جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی ہائٹ ہوں۔ او اللہ! تو پھر یہ مرد سمجھتے کیوں نہیں؟ اٹ مین وہ لوگ خود اپنی فیمیلز کو ہراس کروا رہے ہیں۔
ہاؤ ریڈیکولس. تو پھر فیمیلز کو ہی کیوں بلیم کرتے ہیں؟ انفیکٹ ساری غلطی ان لوگوں کی ہوتی ہے بٹ پنش فیمیل کو کرتے ہیں. کیا شاہینہ کو پنش کیا جائے گا؟ او اللہ وہ اچھی ہے، پلیز سیو ہر اور اس کی فیملی کو ہدایت دے. اس نے سر اوپر کر کے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی تھی. اس کی فکر پر ولید نے بھی آمین کہا تھا. اور ولید اس نے کچھ کہا تھا اباؤٹ نقاب، تم سمجھے تھے؟ تمہاری طرح کن ذہن تھوڑی ہوں یار جو اتنی سی بات نہیں سمجھوں گا. اس کی ٹینشن کم کرنے کے لیے اس نے مذاق کیا تھا. ویری فنی. اس نے منہ بنا کر اس کے بازو پر مکہ مارا تھا. اچھا سنو، اس نے جو نقاب پہنا تھا اسے تم نے کچھ اور سمجھا تھا اور منہ پر بول بھی دیا، اور اس کی ماں کا بھی ویسا ہی تھا. تو جب تم نے کہا تو اس لڑکی کو ریئلائز ہوا کہ وہ نقاب صحیح نہیں ہے. تمہاری وجہ سے اسے کچھ بولنے کی ہمت ملی، کچھ صحیح بات پتہ چلی اور اس کا اظہار اس نے تم سے اپنے لفظوں میں کر بھی دیا. او آئی سی، یہ بات تھی. وہی تو، بہت سی سمپل باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی اور لوگوں کو ہارڈ لیسن سکھا دیتی ہو. اس نے شرارت سے اس کی ناک دبائی تھی. بٹ شی از ناٹ رانگ ولید، اور وہ بوائز سے اٹریکٹ بھی نہیں. او اب سمجھی، یہ اس کے فیملی مین کی غلطی کی پنشمنٹ تھی، اسی لیے تم نے اس کے بھائی کو کہا. بٹ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا؟ بات سمجھ کر اس نے پھر سوال کیا. جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا تمہاری بریوری سے وہ انسپائر ہو رہا تھا اور میں نے نوٹس کیا. ہی وانٹڈ ٹو ٹچ یو. اس پر اسے غصہ بھی آیا تھا، مگر وہی چیز وہ اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا. مگر اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال سے واقف ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے. تو پھر بوائز کو پنش کیوں نہیں کرتے؟ اسے یہ چیز تکلیف دے رہی تھی. یہ تو واقعی عورتوں پر ظلم ہے. پر اس میں بھی عورتوں کی ہی غلطی ہے. وہ اس معاملے میں عورتوں کو ہی بلیم کرتی ہیں، اور مجھے یقین ہے اگر یہ عورتیں مردوں کی غلطی پر انہی کو بلیم کریں اور انہی کو پنش کروانا چاہیں تو یہ مرد ایسی غلطی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں جیسے تم کرتی ہو. اس کی پچھلی باتیں یاد دلائی تھی. یہ عورت ہی ہے جس نے مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم بنایا ہے. یہ اپنی ہی صنف کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہی چیز تو اسے جہنم میں لے کر جائے گی. اس کی بات پر ازلفا جھرجھری لے کر رہ گئی تھی. چلو اب سو، بہت ہو گئے ہیں سوال جواب. سائڈ لیمپ آف کر کے اس نے اس پر کمبل ڈالا تھا اور خود پر بھی. لاسٹ پلیز مجھے بتاؤ، پھر اس آدمی نے کیا کیا؟ آئی مین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کہا اسے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے پھر بچی ہوئی حدیث اسے سنائی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی. اللہ سے ڈرنے والے اپنی عورتوں کی عزت خطرے میں نہیں ڈالتے. بات مکمل کر کے اس نے اس کو مزید کچھ بولنے سے روکا تھا اور آنکھیں موند گیا. نیند کے غلبے سے کچھ ہی لمحوں میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، مگر ازلفا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. اسے عورتوں کی بے حسی پر تکلیف ہو رہی تھی. او اللہ، کیوں کرتی ہیں یہ عورتیں ایسا؟ کیا ان کو اس طرح کرنے میں ڈر نہیں لگتا؟ ایسا کر کے یہ پھر سکون میں رہتی ہیں. او ان کے اس کام سے اس کے پاس سکون نہیں ہوتا، تبھی یہ ظلم پر ظلم کیے جاتی ہیں. کتنی سوچیں تھیں جو اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں. نیند میں ولید نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا تو اس نے چونک کر نیم اندھیرے میں اسے دیکھا. وہ اس کا شکر گزار تھی. وہ قدم قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا. غصہ اس کا جوں کا توں تھا، مگر اس کے لیے رعایت ہی رعایت تھی. اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں. چند آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے. سین چینج. معاذ ہمارا دوست رہ چکا ہے ولید، تو اس کے بارے میں اتنی چھان بین؟ حذیفہ کے سوال پر ولید نے سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر کے ایک طرف رکھی. ہم 5 سال پہلے والے معاذ کو جانتے تھے حذیفہ. 5 سال بعد والے معاذ کے بارے میں اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے. زیادہ چھان بین نہیں کر رہا ہوں، بس اس کا نیچر اور اس کا کیریکٹر پتہ کروا رہا ہوں. اس پر اتنا دھیان کیوں بھائی؟ اگر اس کا ایک آدھ افیئر نکلا تو کیا ریجیکٹ کر دو گے؟ میں نے مردوں کی بد کرداری کی وجہ سے کتنی شریف زادیوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے لٹنے کے قصے پڑے ہیں حذیفہ. مردوں میں بد کرداری کی وجہ سے عورتیں پردے میں بھی محفوظ نہیں ہیں.
تو سوچو مرد کا با کردار ہونا کتنا ضروری ہے۔ شاید عورت کے کردار سے بھی زیادہ میں اپنی بہنوں کے لیے ایسا شوہر چاہتا ہوں جن کا کردار مشال کی طرح ان کی راہ کو روشن کرے، نہ کہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، موہت نے اس کی بات پر بھرپور اتفاق کیا تھا۔ ارے واہ، تم بھی اسی نیچ پر سوچنے لگے ہو۔ دونوں موہت کے اتنے سیریس انداز کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں بھی پہلے ایسا ہی سوچتا تھا بھائی کہ عورتوں کا با حیا اور با کردار ہونا زیادہ ضروری ہے، ورنہ ان کی بد کرداری سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مگر آج حقیقت کھل رہی ہے کہ عورت کے بد کردار ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مرد کے بد کردار ہونے سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تو قوم ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیا دیکھ لیا بھائی تم نے؟ حذیفہ کے سوال نے اس کے چہرے پر ایک درد بھری کیفیت نے بسیرا کیا تھا۔ لاسٹ ویک میرے ایک دوست کے جاننے والے کے یہاں ایک لڑکی اغوا ہو گئی اور 2 دن بعد اسے بہت زیادہ بری حالت میں اسے اس کے گھر کے دروازے پر پھینکا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس لڑکی کے بھائی نے ایک لڑکی سے ناجائز تعلق بنائے، اور جب امید پر اس نے اسے شادی کرنے کا کہا تو اس نے کہا جو لڑکی شادی سے پہلے کسی کے ساتھ سو سکتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی سوئی ہوگی۔ ایسی کریکٹر لیس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو تمام حقیقت بتا دی تھی، اور بھائی نے اس طرح بدلہ لیا۔ اس کی بہن کا تعلق ایک سے تھا، مگر بدلے میں اس نے نہ جانے اس معصوم لڑکی کو کتنے جانوروں کی خوراک بنایا۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے تھے اور وہ دونوں بت کی مانند خاموش ہوئے تھے۔ وہ لڑکی بھی مر گئی۔ جس قوم کو اللہ نے اتنا نازک بنایا وہ اتنی بربریت کیسے برداشت کرے گی؟ تکلیف کی شدت سے وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بھائی، عورتیں ایسی لڑکی کو برا کہہ رہی تھیں۔ کسی نے اس کے بھائی یا اس آدمی کو کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ سب میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید ابھی بھی میری سوچ نہیں بدلتی۔ مرد کے کیے کی سزا اس کو کیوں نہیں ملتی؟ اس کا بدلہ ہمیشہ عورت سے ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ آدمی تو ذرا سی ذلت کے بعد زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، مگر عورت کی زندگی تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ ایسی حالت میں عورت باغی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللہ کے انصاف کا انتظار کرو۔ معصوموں پر پڑنے والے ایک تھپڑ ایک آنسو کا حساب نہیں چھوڑتا تو پھر اس ظلم پر وہ قہار کیسے خاموش بیٹھے گا؟ بس توبہ کرو، اس عورت کی عزت مرد کے کردار سے ہے۔ اللہ ہم سب کے کردار کو ہمارے گھر کی عورتوں کے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اب کیا کہتے ہو حذیفہ؟ اس کا اشارہ ماس کی چھانبین کی طرف تھا۔ تم صحیح ہو یار۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اس ہولناک واقعے سے خاموش ہو گیا تھا، اور ایسا تو گھر گھر، شہر شہر، ملک ملک میں ہو رہا تھا۔ جس کو اللہ نے اتنے پردوں میں پیدا کیا، آج کہیں وہ خود ان پردوں کو چاک کر رہی ہے، تو کہیں ان کے گھر کے مردوں کی وجہ ان پردوں کو بے دردی سے چاک کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اس ظلم کا پہاڑ عورت پر ہی ٹوٹ رہا ہے۔ سین چینج۔ کیا جواب دیں بیٹا ان لوگوں کو؟ فون آیا تھا، جواب چاہیے ان لوگوں کو۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ سب ہال میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے جب حیدر صاحب نے ولید سے رشتے کے متعلق پوچھا۔ استخارہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا۔ میں کر رہی ہوں، ابھی تک مطمئن تو نہیں ہو پائی، اور رک جاتے ہیں 1-2 دن۔ آپ یہ بتا دیں، ہم استخارہ کے بعد جواب دیتے ہیں۔ آسیہ حسن کی بات پر حیدر صاحب نے سر ہلایا تھا۔ آج یہ لڑکیاں باہر کیوں نہیں ہیں؟ حیدر صاحب کے پوچھنے پر ولید کو بھی ان کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ سب ولید کے روم میں ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں۔ پہلے تو ازلفا کی تیاری کروا رہی تھیں۔ ویسے بھابھی بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نند بھابھی ہیں۔ ایک دوسرے کی فکر میں تو ان لوگوں نے سگی بہنوں کو بھی مات دے دی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو سلمہ، واقعی اللہ نے ہیرا نوازا ہے، بس ہم ہی قدردان کم نکلے تھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جلدی ہی ہمیں ہدایت دے دی۔ آسیہ حسن اب اس کی تعریف کرنے میں ذرا نہیں ہچکچاتی تھی۔ ان کی تعریف پر ولید کا دل اس کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا تھا، اور جتنا آج وہ غیر مطمئن رہا تھا، اس کا دل اس سے بات کر کے ہی مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ تم دونوں اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ حسن صاحب نے دونوں کو معمول سے زیادہ خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ ولید تو پھر بھی اکا دکا جواب دے رہا تھا، مگر موہت تو بالکل خاموش تھا۔
نہیں ابو، بس ایسے ہی سائٹ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ موہت تم ای میل کر دو ابھی کہنا کو، وہ لوگ ہمارے آنسر کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ موہت کے چہرے پر چھائی حزن و ملال کی کیفیت وہ لوگ نوٹس کر رہے تھے۔ اس نے اٹھانا مناسب سمجھا تھا، خود کو تو وہ منٹوں میں کمپوز کر لیتا تھا۔ جی بھائی، اسے بھی اٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس کے جانے کے بعد ولید کافی دیر تک ان لوگوں سے بزنس کے متعلق بات کرتا رہا تھا، حالانکہ دل تو اس کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سین چینج۔ الحمدللہ، اب انشاءاللہ بہت اچھے ایگزام ہوں گے۔ تھینک یو گائز، یو آر ریئلی ویری ہیلپ فل۔ اس نے اپنی تیاری پر ان دونوں کو عقیدت سے دیکھا تھا۔ یہ آپ فارمل ہو رہی ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہماری اسٹڈی میں ہیلپ کرتی ہیں، اور اس شرمین کا میتھس کتنا اچھا ہو گیا ہے اب۔ وی آر فیملی ڈیئر۔ زرین کی بات پر اس نے اپنائیت کا احساس دلایا تھا۔ ایک بات بتاؤں بھابھی، وہ تینوں باتیں کریں اور شرمین خاموش رہے ممکن ہی نہیں۔ بالکل بتائیں بزرگوار۔ زینب کے کہنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میری فرینڈ کی بھابھی بہت ڈینجر ہیں، اس سے سارا کام کرواتی ہیں اور خود آرام کرتی ہیں۔ کسی کسی کی بھابھی بہت ڈینجر ہوتی ہیں، بٹ آپ سب سے اچھی بھابھی ہیں۔ میں نے اپنی سب فرینڈس کو بتایا، وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، میں لاؤں نا ان کو آپ سے ملانے؟ اوکے ڈیئر۔ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر ازلفا کو اس پر پیار آیا تھا۔ میں بھی بالکل آپ کے جیسی بھابھی بنوں گی۔ شرمین اس کے گلے لگی تھی۔ اس کی بات پر ان لوگوں نے کہکا لگایا اور اسے احساس ہوا وہ کیا بول گئی ہے۔ ویسے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نند بھابھی ایک دوسرے کی ازلی دشمن ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں یہ ایسی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ یہ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان رشتوں کے زہر سے نالاں ہوتی ہیں، وہی اگلے جا کر ویسی ہی بن جاتی ہیں۔ اگر ان کو اچھی بھابھی نہیں ملتی تو وہ خود کسی کی اچھی بھابھی بن جائیں، اور اگر کسی کو نند اچھی نہ ملے تو وہ خود کسی کی اچھی نند بن جائیں۔ اس طرح یہ برائی دھیرے دھیرے ختم ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی لڑکیاں ایسے۔ ایک تو یار تم لوگوں کی یہ ٹف باتیں، بٹ مجھے زرین کی یہ بات بہت سمجھ میں آئی ہے، اور میں ایگری ہوں۔ اور تم لوگ دوسروں کو مت دیکھو، ایسا تم لوگ کرنا، اچھی نند تو ہو ہی، اب بھابھی بھی اچھی ہی بننا۔ انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کو دیکھ کر یہ نیکی اور بھی گرلز کرنے لگیں انشاءاللہ۔ آپی شرمین کو لے چلیں ورنہ یہ یہیں سو جائے گی، میں بکس لے کر آتی ہوں۔ زینب کے احساس دلانے پر زرین نیند میں گم ہوتی شرمین کو لے کر چلی گئی۔ زینب نے بھی ساری بکس سمیٹی اور جانے کی تیاری پکڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ازلفا کو ذیشان کی بات یاد آئی۔ اسے اس بارے میں بات کرنے کا یہ موقع مناسب لگا۔ زینب، کیا کوئی لڑکا تمہیں تنگ کرتا تھا؟ زینب کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر زینب کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس میں ناپسندیدگی نہیں تھی بلکہ ایک پین فل ایکسپریشن تھا۔ مطلب وہ بری طرح بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ ڈو یو ٹرسٹ می؟ اس کی بوکھلاہٹ پر اس نے اس کی فیلنگ کو جاننا چاہا۔ آف کورس بھابھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ تو پھر بتاؤ مجھے، تمہیں کوئی لڑکا پریشان کرتا تھا؟ کون تھا؟ آپ بھائی کو نہیں بتائیں گی نا؟ بالکل نہیں، تم بتاؤ۔ 6 منتھ تک وہ میری یونی کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا وہ کسی اور کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں اکیلی گئی تھی تو اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، بٹ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ سب نہ اسلام میں الاؤ ہے اور نہ میری فیملی میں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا اور پھر اچانک اس نے آنا بند کر دیا۔ اس نے کوئی غلط حرکت کی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی ایج بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ دھیمی آواز میں اسے بتا رہی تھی، آواز میں ایک خوف پنہاں تھا، مگر آنکھوں میں کچھ ویرانی سی تھی۔ کیا وہ تمہیں کبھی اچھا نہیں لگا؟ وہ بہت غور سے اسے آبزرو کر رہی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ سوری یار، تم مائنڈ کر گئی؟ ازلفا اس کے رونے پر گھبرائی تھی۔ نہیں بھابھی، وہ تو بس میں جاتی ہوں۔ بنا بات مکمل کیے وہ اپنی بکس لے کر روم سے چلی گئی اور ازلفا اس کے عجیب ری ایکشن پر اور زیادہ الجھ گئی۔ چینج۔ ولید نے روم میں آ کر اسے تلاش کیا، مگر اسے روم میں نہ پا کر وہ ٹیرس پر ہی آ گیا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ واک کر رہی تھی۔ اس کا انداز کافی پرسوچ تھا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پہلے کی نسبت اب وہ دن میں 1 بار ہی سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ یہ احتیاط بھی ازلفا کی وجہ سے ہی تھی، مگر آج جان بوجھ کر بنا وجہ وہ اس کے سامنے یہ حرکت کر رہا تھا۔ ایک مجھے بھی
وہ جو ازلفا کے لیکچر کے انتظار میں تھا اس کی الٹی فرمائش پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جو ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سگریٹ پیو گی تم پی رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے اس کے غصے پر مسکراہٹ دبا کر پوچھا تھا۔ پاگل ہو تم یار، کچھ بھی بولتی ہو؟ نہیں ولید حسن، ازلفا سبحان کچھ بھی تو نہیں بولتی، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر کونوں میں رکھے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ولید نے اسے ایک گھوری سے نواز کر رخ پھیر لیا۔ ازلفا سبحان نہیں، ازلفا ولید بولا کرو۔ اور یہ کیا حرکت تھی؟ یہ وہی حرکت تھی جو تم مجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کل کے لیکچر میں ہمیں یہ بتایا گیا، اسلام میں جن برائیوں کا ذکر ہوا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بالکل برابر ہیں۔ ان برائیوں کے کرنے پر جتنی گناہگار عورت ہیں اتنا ہی گناہگار مرد، جن میں الکوہل اسموکنگ بھی تھی۔ تو اب بتاؤ، اگر یہ تم لوگ کر سکتے ہو تو عورت بھی کر سکتی ہے۔ گناہ تمہیں بھی اتنا ہی، اسے بھی اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ ولید حسن کو لاجواب کر گئی تھی۔ عذاب بھی دونوں کو برابر، دنیا کی سزا بھی دونوں کو برابر۔ جن کاموں سے عورتوں کو روکا گیا اسی سے مردوں کو بھی روکا گیا، تو پھر یہ کام ایک کرنے والا صحیح اور دوسرا غلط کیسے ہو سکتا ہے ولید حسن؟ اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی بات مکمل کی۔ کیا ہو یار تم؟ مجھے لگا تم مجھے اس پر اچھا خاصا لیکچر دو گی، کلب کے باہر والی بات کا بدلہ لوگی، مگر تم نے تو اب یہ مجھ پر حرام کروا دی۔ اس نے بھی اسے ویسے ہی حصار میں لیا۔ اس کا دل اب مطمئن ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو برائی کے ساتھ نصیحت نہیں کرتی تھی، بلکہ اسلام میں بتائی گئی بات کو سامنے رکھ دیتی تھی، اور یہی چیز تو ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں گزرے زمانے یاد نہیں رکھتی۔ آئی ہیٹ ہپوکریسی۔ بہت دن بعد اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ جی بالکل، ازلفا ولید حسن منافق نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ، کل کی تیاری ہو گئی؟ وہ اسے اپنے قریب کر کے بوکھلا رہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ اندر چلو، لگ رہا ہے بارش ہوگی۔ اب جو موسم ہے وہ تو ایکٹ کرے گا ہی، بھیگ جائیں گے ولید۔ دیکھو ہونے لگی ہے بارش۔ تم آج مجھے فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے، ریسٹ کرنا چاہیے اب۔ مگر وہ اس کی بات انسنی کر کے اسے لیے دھیرے دھیرے واک کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کیا سوچ رہی تھی، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے سوال پر اس نے اس کا موڈ دیکھا۔ پریشان تو وہ بھی لگ رہا تھا اسے، مگر اس وقت وہ اس کے سوال کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ ولید، کیا زینب کی شادی ذیشان سے نہیں ہو سکتی؟ ذیشان بہت اچھا ہے، اور اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے، تم بھی اسے جانتے ہو، تو کیا تم اسے اپروو نہیں کروا سکتے؟ وہ بہت سوچ سمجھ کر اس معاملے پر بات کر رہی تھی۔ زینب کے چہرے سے اتنا تو وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ذیشان اس کے دل میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو جگہ بنا ہی چکا ہے۔ اسے یقین تھا زینب ماں سے زیادہ ذیشان کے ساتھ خوش رہے گی۔ واٹ؟ ولید بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ وہ اس بات کی امید نہیں رکھ رہا تھا۔ لگا نہیں، بس اٹس مائی وش۔ کیا نہیں ہو سکتا ایسے؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جو ولید کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اور معاذ ابھی نیچے اسے اوکے کیا ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ پتہ نہیں، بس ابھی لگا تو تم سے بات کر لی۔ کیا کسی کی انوالومنٹ ہے اس میں؟ نو یار، لیو اٹ۔ اور زیادہ بات کر کے وہ اسے شک میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیوں پریشان تھے؟ بس ایسے ہی۔ اپنی پرابلم یا اندرونی کیفیت وہ کسی سے زیادہ شیئر کرتا ہی نہیں تھا۔ ایک کمزوری محسوس ہوتی تھی اسے اس میں۔ کیا تم مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کر سکتے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے یار، اوکے۔ اس نے ناراض ہو کر اس کے ہاتھ ہٹائے تھے اور اندر کی طرف بڑھی۔ ولید نے سرعت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا تھا۔ ضدی ہو نا تم۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ پھر سے بھیگنے لگا۔ بات احساس کی نہیں ہے ازلفا، احساس ہے۔ چھوٹا گناہ بھی پہاڑ کے برابر معلوم ہوتا ہے، اور احساس نہیں تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی گناہ نہیں لگتا، اور احساس صرف مومنوں کو ہوتا ہے، بے احساس تو صرف شیطان اور دشمنان اسلام ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی بے حسی پتہ نہیں کس زمرے میں آتی ہے۔ وہ اس سے تمام باتیں شیئر کرنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ولید، میں نے جب سے اسلام کو جاننا شروع کیا ہے، مسلم کو دیکھنا بند کر دیا۔ ایک لیکچر میں ایک اور بات بتائی گئی تھی ہمیں، اگر تم برائی کو دیکھو تو جو تمہارے پاس طاقت ہے، ہاتھ کی، زبان کی، یا جو کوئی بھی، اس کا استعمال کرنا ہے۔ عالم سے زیادہ بدتر خاموش انسان ہیں۔ اور پہلے میں لوگوں کو جواب ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے دیتی تھی، آج اللہ کے لیے۔ تم خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی، ہے نا؟
اس نے شرساری سے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ غفلت میں بھی ان باریکیوں سے انجان نہیں تھی تو اسلام میں داخل ہو کر تو واقعی اس نے کمال کرنا تھا۔ واٹ؟ تمہیں اب تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو یہ فلرٹ کر رہے تھے تم میرے ساتھ؟ اس نے اس کا بازو پر مکہ مارا تھا۔ استغفر اللہ، ویسے جائز فلرٹ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ ولید، تم پاورفل ہو، ماشاءاللہ، ایک بستی بنا رہے ہو، کیا تم ایسے لوگوں کا صفایا نہیں کروا سکتے؟ اس کا اشارہ موہت کی بتائی بات کی طرف تھا۔ اس کے لیے مجھے پولیس فورس جوائن کرنی پڑے گی۔ اور کیا تم مجھے گنڈا بنانا چاہتی ہو؟ بیویاں شوہروں کو خطرے سے دور دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک تم ہو جو خطرے میں دھکیل رہی ہو۔ پہلے ہی وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ پولیس تو خود ایسی ہے، تم کسی اور طرح سے ان کو ایٹ لیسٹ سبق سکھانا، اسی پاور کا یوز کر کے جو اسلام نے کرنے کو کہا ہے۔ انشاءاللہ تم دعا کرو گی تو ضرور اللہ مجھ سے ویسے ہی کام لے گا جیسا وہ لینا چاہے گا۔ اینڈ تھینکس۔ کیوں؟ تم ٹینشن فری کر دیتی ہو یار۔ اب چلو، ورنہ پھر کہو گی میری وجہ سے ایگزام کے ریویژن کا وقت نہیں ملا۔ اسی لیے وہ اندر آ گیا تھا۔ ایک عزم تھا اسے واقعی کچھ برائیوں کو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرنی تھی۔ سین چینج۔ جیسی اس کی تیاری تھی اسی حساب سے اس کے امتحان بھی ہوئے تھے۔ 1 ہفتہ کی چھٹی ملی تھی۔ اس کا ارادہ 3-4 دن اپنے گھر رہنے جانے کا تھا، جس کا وہ ولید کو فون کر کے بتا چکی تھی۔ ہمارا دل نہیں لگے گا آپ کے بغیر، دن کے دن جا کر آ جائیں پلیز۔ اس کے جانے سے اداس تو سبھی ہو رہے تھے مگر شرمین کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی اور مامی سے کہا بھی کہ کسی ایک کو بھیج دیں، مگر پھر تم لوگوں کے فائنل ایگزام کی تیاری، تم لوگوں کو اسٹڈی میں اتنا فیل نہیں ہوگا اور فون پر تو بات ہوگی ہی نا، سو ڈونٹ بی اپسیٹ ڈیئرز۔ وہ سب لوگ ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر سب نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں ذیشان بلیک پینٹ پر بادامی کرتا پہنے، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی میں سب کو بہت بھایا تھا۔ جہاں سب کے چہروں پر خوشی تھی تو وہیں زینب کا چہرہ اسے دیکھ کر دھواں دھواں ہوا تھا۔ اس کی یہ کیفیت ازلفا کی نظروں سے منفی نہیں رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹا، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آسیہ حسن نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور حیدر صاحب نے باقاعدہ اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ ان کی بیٹی کا رضائی بیٹا ان کا نواسہ ہی تو تھا۔ سب اسے VIP پروٹوکول دے رہے تھے۔ تو برخوردار کیسے رہے تم سب کے ایگزامز؟ الحمدللہ انکل، وہ مقابل بیٹھی ہستی کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہارے ابا کی عمر کا نہیں، نانا کی عمر کا ہوں، بلکہ نانا ہوں تمہارا، تمہاری رضائی ماں کا باپ اور تم سب کا نانا۔ ازلفا کی طرح تم لوگ بھی نانا جان کہو گے، سمجھے؟ جی نانا جان۔ ان کی محبت پر اس نے سر خم کیا تھا۔ ازلفا، تیاری ہو گئی ہے تمہاری؟ اس نے ساتھ بیٹھی ازلفا کی طرف دیکھا تھا مگر اس کا دھیان سامنے تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اس کی محبت، اس کی زندگی سامنے دھواں دھواں آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کسی نے شاید اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، شاید اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، مگر ازلفا کا اتنی خاموشی سے اسے دیکھنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے اب ایک بار پھر اپنے آنے پر افسوس ہوا تھا مگر ازلفا میڈم کا حکم کیسے ٹالتا۔ میں ابھی آتی ہوں ذیشان۔ زینب سے کسی کام کا بہانہ کر کے وہ اسے کسی کی بھی نظر میں لائے بغیر ان تینوں کے مشترکہ روم میں لے کر آ چکی تھی۔ قسمت اچھی تھی جو کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ اور بتاؤ بیٹا، سب کیسے ہیں؟ سب اللہ کا شکر ہے نانا جان۔ وہ ان سے باتیں کر رہا تھا جب تک دونوں عورتوں نے اس کے لیے ناشتہ لگا دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی آنٹی، میں دیر سے ہی لنچ کر کے آیا ہوں۔ مامی کو ہو اور بیٹے ہو تم، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ان کی پیار بھری جھاڑ پر وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا تھا۔ سب لوگ اس سے باتیں کر رہے تھے اور وہ متانیت سے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہا تھا۔ روم میں آتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ آپ سب جانتی تھی، اسی لیے آپ نے پوچھا، یہ آپ کے بھائی تھے اور آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ زینب، لک ایٹ می اینڈ آنسر می۔ کیا تمہیں ذیشان سے محبت ہے؟ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ٹیل می ڈیئر، ڈو یو لو ہم؟ نہیں ہے مجھے ان سے کوئی محبت، فراڈ ہیں وہ۔ اس نے روتے روتے بولنے کے ساتھ ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ فراڈ نہیں ہے زینب، بھائی ہے وہ میرا۔ آئی نو ہم۔ تم اپنی فیلنگز بتاؤ، میں ولید سے خود بات کروں گی۔ نہیں، آپ بھائی سے کوئی بات نہیں کریں گی،
کچھ معاملات میں آپ بھائی کو نہیں جانتی، جن میں بہت ٹپیکل ہو جاتے ہیں، اور کوئی محبت بھی نہیں ہے مجھے آپ کے بھائی سے۔ فلرٹ ہی کرتے رہے ہیں وہ مجھ سے۔ تم اسے غلط سمجھ رہی ہو زینب، اور ولید کو میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ تم پلیز اپنی فیلنگ بتاؤ یار، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، مگر اس کے بعد میں شاید کچھ بھی نہ کر پاؤں۔ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بھابھی، بھائی اس رشتے سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور اب اس میں کوئی چینجنگ مجھے کریکٹرائز کرے گی جس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ دل کا درد لفظوں سے عیاں ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی فیملی کو یہ جھٹکا کبھی بھی نہیں دے سکتی تھی، مگر اسی بیچ وہ ازلفا کو اپنی محبت کا احساس دلا گئی تھی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے زینب، اسلام الاؤ کرتا ہے پسند کی شادی، اور تمہارا بھائی بہت اچھا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرے گا تمہیں۔ وہ اسے ہر طرح کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں پلیز آپ فورس نہ کریں، آپ کو بلا رہے ہیں، وہ جائیں، دیر ہو رہی ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز کسی کو بھی نہیں بتانا، اور بھائی کو تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے دروازے کے پاس لا کر اسے الوداع کہا تھا اور خود واپس پلٹ گئی۔ مجبوراً ازلفا کو بھی جانا پڑا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اس کی محبت ظاہر ہو گئی تھی، جسے وہ 5 مہینوں سے اپنے دل کے نہاں خانوں میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اتنے خاموش کیوں ہوں شان، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو؟ وہ کبھی کبھار ہی اسے شان کہہ کر بلاتی تھی۔ پاگل ہو کیا، آنسو کیوں ہوں گے میری آنکھوں میں؟ اس نے چہرہ دوسری طرف کر کے آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا تھا، ورنہ اس کا دل کسی عورت کی طرح دہاڑے مار مار کر رونے کا کر رہا تھا جب سے سنا تھا وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے اگلے مہینے۔ ادھر دیکھو تم، اور میرے سامنے یہ سب ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھول گئے میں وہی ہوں جس کے کاندھے پر تم اب تک سر رکھ کے روتے آئے ہو۔ ازلفا مت کرو یار، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا ہر وقت بچہ بنا رہنے والا بندہ اتنا ڈیپ ہوگا۔ ویسے اسے لگتا ہے تم فلرٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ۔ اس کی بات پر ذیشان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ واٹ، میں فلرٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے جیسے یقین کرنا چاہا کہ وہ فلرٹی ہے۔ ازلفا کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ 3 گھنٹے تپتی دھوپ میں اس کے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ فلرٹ کر رہا تھا میں؟ اس کی وجہ سے کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فلرٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ پورے 6 مہینوں میں ایک بار بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کے کیریکٹر پر کوئی حرف آئے، اور اسے لگتا ہے میں فلرٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے وہ اپنا غم ہلکا کرنے لگا تھا، اور ازلفا تو ان دونوں کی کیفیت میں سینڈوچ بن گئی تھی۔ اسے تسلی بھی دے تو کیا دے، زینب جیسی معصوم لڑکی کبھی بھی خود کے لیے اسٹینڈ نہیں لے گی، اس بات کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو شان، وہ یقیناً اپنے بندوں کو ان کی پاور سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا۔ ضرور اس نے تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ اس کے سوال پر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ٹھہری تھی۔ کیا بتاتی اسے کہ اس کا حال تو اس سے بھی زیادہ برا تھا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے رونے کا سن کر اسے اور تکلیف ہوئی تھی۔ اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ روئے یا ہنسے؟ جب پوچھنا تھا تب تو میوٹ کا بٹن دبائے بیٹھے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آنا نہیں چاہتا تھا میں وہاں، اسی لیے کہ اسے تکلیف ہوگی، مگر تم نے زبردستی بلایا، یہی دکھانے کے لیے بلایا تھا نا۔ دونوں بہن بھائی ایک ہی موضوع پر ایک ہی لڑکی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب کچھ نہیں بچا شان، لیو اٹ۔ اس نے تو کہہ دیا، مگر اس کی بات پر ذیشان کا دل ایک بار پھر بین کرنے لگا تھا۔ گاڑی گھر کے راستے پر رواں دواں تھی، اور وہ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی سوچوں میں گم، بالکل خاموش۔ اس نے ان دونوں کی حالت کے پیش نظر ایک بار پھر ولید سے بات کرنے کا سوچا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اس بارے میں اسلامی معلومات حاصل کی تھی، جہاں پسند کی شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر شرط یہی تھی کہ اس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، کوئی پسند ہو تو رشتہ بھیج کر نکاح کر لیا جائے۔ اسی لیے اس نے ولید کے سامنے اس کا پرپوزل رکھا تھا، جس پر ولید نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ سین چینج۔ آپ کی لگن اور فکر نے واقعی کمال کر دکھایا ہے مسٹر بخاری، جس کو ہم محض سوچ سکتے تھے اسے آپ نے کر دکھایا ہے۔ ہمیں فخر ہے آپ کے ساتھ کام کرنے پر۔
اور ہر پل یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیوں سے تا حیات نوازتا رہے۔ اس بلڈنگ کی تعمیر آج آخری مرحلے میں تھی۔ تمام انویسٹرز اور اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کی محنت کو سراہ رہے تھے۔ جس انداز میں وہ گھر بنوا رہا تھا، لوگوں کے لیے واقعی وہ اللہ کی طرف سے عطیہ تھے۔ ایسا فیل کر رہے ہو؟ لوگوں کے جھرمٹ سے وہ لوگ ابھی فری ہو کر سکون سے بیٹھے تھے۔ حذیفہ کے سوال پر ایک محفوظ کن مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جس میں بلا کا سکون تھا، بالکل ایسے جیسے یہاں رہنے والوں کو محسوس ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اور ہاں، میں بتانا بھول گیا، فاروق بھی اس میں انوالو ہونا چاہتا ہے۔ آج آتا وہ، مگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر چکا ہوں۔ ویسے آج بھائی کے لیے خوشی کے 2 دن ہیں۔ موہت کے اچانک کہنے پر حذیفہ فوراً متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ میں چاچو تو نہیں بننے والا؟ حذیفہ کی بات پر ولید نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا آپ بھی حذیفہ بھائی؟ میں وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر کون سی بات کہہ رہے ہو چھوٹے؟ آج بھابھی کے امتحان ہوئے، عربی اور اردو پڑھنے میں انہیں سند ملی ہے اور ان کا رزلٹ سب سے بیسٹ رہا ہے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو ولید صاحب۔ حذیفہ نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مبارکباد دی تھی۔ جزاک اللہ۔ اس کی مذاق کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ایسے ولید، تم نے مس میکٹی کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ پہلے تو تمہاری ٹکر کی تھی، مگر اب تم نے شاید اپنا تابع کر لیا۔ کبھی تمیز میں بھی رہا کرو۔ تمیز میں نہیں دوست، پارٹی دو، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں، شام کو ہی۔ کس خوشی میں؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری بیوی کے پڑھے ہوئے ہونے کی خوشی میں۔ ویسے جس طرح یار ازلفا نے عربی اور اردو بچوں کی طرح سیکھا ہے نا، اس کا کانفیڈنس کی داد دینی پڑے گی۔ ایسے لوگ بہت آگے جاتے ہیں۔ ازلفا کی 3 مہینوں کی محنت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ میں کون ہوں تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر حذیفہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کون؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، تم بتاؤ۔ موہت خاموش بیٹھا ان کو باتیں کرتا سن رہا تھا۔ بھائی جیسا دوست، تو دوست کی بیوی کیا لگے گی تمہاری؟ بھابھی؟ تو اگلی بار اس کا نام مت لینا، سمجھے؟ کی بات کا مطلب اب وہ دونوں سمجھ چکے تھے۔ چھوٹی ہے مجھ سے، تم ہی تو بڑے ہو۔ چھوٹی ہو یا کچھ بھی، بھابھی بلانا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی پوزیسیونیس بتا رہی ہے محبت غضب کی ہے۔ بکواس بند کرو، بہت ہو گیا، ریسٹ چلو۔ اب دونوں کو لے کر وہ پھر سے پوری بلڈنگ کے راؤنڈ کے لیے نکل گیا تھا۔ خلاف معمول وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ازلفا کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کا تھا۔ اس کی اور اپنی خوشی وہ اس کے ساتھ مل کر یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے گھر میں نظر نہیں آئی تھی، نہ روم میں۔ وہ حیران سا باہر آیا۔ ازلفا کہاں ہے؟ سب ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ ان کے بیچ نہیں تھی۔ اپنے گھر گئی ہے؟ فون تو کیا تھا اس نے تمہیں؟ اپنی ماں کی بات پر اس کی حیرت میں اضافہ ہوا، ذہن میں جھماکہ ہوا۔ جب وہ لوگوں کے بیچ میں گھرا ہوا انسٹرکشن دے رہا تھا، تب ازلفا کا فون آیا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا اس نے کیا بولا یا کیا پوچھا ہے۔ اس نے بس ہاں میں ہاں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ دماغ پر زور ڈال کر بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا اس نے پوچھا کیا تھا۔ گھر والوں سے پوچھتا تو مذاق ہی بنتا، اسی لیے فرصت سے ازلفا کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے وہ سب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بے دلی سے سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ سب کو آج کی کارکردگی کے متعلق بتاتا رہا تھا۔ ازلفا کی کمی کتنی محسوس ہو رہی ہے نا بھابھی؟ بس کیا بتاؤں سلمیٰ، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ جائے، مگر ان لوگوں کا بھی حق ہے اس پر، اور لڑکیاں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج سے آتے ہوئے مل آنا اس سے۔ آسیہ حسن کی بات پر لڑکیوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، مگر ولید حسن ان کی 3-4 دن کی بات میں ہی اٹک گیا تھا۔ سچی بڑی موم؟ پھر تو ہم ڈنر انہی کے ساتھ کر کے آئیں گے، ہے نا زینب آپی؟ شرمین کی بات پر زینب کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کہے۔ کیا سامنا کر پائے گی وہ اس کا، جو زبردستی اس کے دل کا مکین بن بیٹھا تھا؟ ایک نامحرم سے محبت کا خوف اس کا دل بھی تو دھڑکا رہا تھا۔ وہ نماز کا بول کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اسے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی، اسے اس سے محبت سے چھٹکارا چاہیے تھا، اور بے شک اللہ مددگار ہے، اسی یقین کے ساتھ وہ مصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سین چینج۔ ازلفا کے ساتھ روزانہ واک کرنا اس کا معمول تھا۔ کتنی شدت سے وہ اس کی کمی محسوس کر رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ جادو کے زور سے وہ اسے اپنے سامنے لے آئے۔ پوزیسیونیس بتا رہی ہے محبت غضب کی ہے۔ حذیفہ کی بات اسے سچ ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ 3-4 بار وہ اسے کال کر چکا تھا، مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات اسے اچھا خاصا غصہ دلا رہی تھی۔ غصے میں فون سائڈ پر پھینکنے والا تھا جب فون کی رنگ ہونے لگی۔ حذیفہ کالنگ دیکھ کر اسے غصے سے ہی ریسیو کیا تھا۔ کہاں تھی تم؟
کب سے کال کر رہا ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس کے سلام کا جواب دے کر اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ ریلیکس ولید، اتنے دن بعد ایسے ساتھ تھے تو بس باتوں میں ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور فون میرے روم میں تھا، نماز پڑھ رہی تھی جب تمہارا فون آ رہا تھا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم 3-4 دن رہو گی وہاں؟ اس کا سوال اگنور کر کے اس نے اپنا سوال کیا تھا۔ ارادہ تو یہی ہے، سب تو بتایا تھا تمہیں فون پر، ایگری کر چکے تھے، تو پھر اب غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ تم کل واپس آ رہی ہو، زینب لوگ آئیں گی تمہاری طرف، انہی کے ساتھ شام میں آ جانا، اوکے؟ ایک بار پھر اس کا سوال اگنور کر کے دوسرا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ ولید، پھر سے کھڑوس ایروگینٹ بن رہے ہو؟ ہاں تو بننے مت دو مجھے، کل آ جاؤ، ایک رات کافی ہے۔ نہیں آ سکتی، ہم لوگوں نے کل گھومنے کا پلان بنایا ہے۔ اچھا ہے وہ تینوں بھی گھوم لیں گی ہمارے ساتھ۔ اس کا حکم نامہ ریجیکٹ کر کے اس نے اپنی پلاننگ سے اسے آگاہ کیا، جو ولید سن کر بالکل قبول نہیں کیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، کل واپس آ رہی ہو، دیٹس اٹ۔ وہ خود پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کچھ گھنٹوں بھی دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ کجا کے 4 دن، کیا تم مس کر رہے ہو مجھے؟ ان احساسات کا ذکر تو دونوں کے بیچ کبھی آیا ہی نہیں تھا، اسی لیے اس کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آر یو مسنگ می ولید حسن؟ آواز میں شرارت واضح تھی۔ کون سا دوسری کنٹری میں گئی ہو جو میں مس کروں گا؟ اسی شہر میں 20 منٹ کی دوری پر ہی تو ہو، تو مس کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اب بندے کو ایسی بھی خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے۔ دل کے شور کو نظر انداز کر کے اس کی بات کی نفی کی۔ تو ٹھیک ہے پھر، 4 دن بعد ہی آؤں گی۔ اگر تم اتنا ہی مس کر رہے ہو تو تم بھی چلنا کل ہمارے ساتھ۔ اور ہاں، ایگری کرنے کے بعد اب تم مکر نہیں سکتے، اوکے؟ اس کی نفی پر اس نے بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم مجھے خڑوس بننے مت دیا کرو، مگر لگ رہا ہے تم باز نہیں آؤ گی، تو تم مان لو تم میرے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ نہیں رہ پا رہے ہو؟ زلفہ کو بھی شاید ضد ہو چلی تھی کوئی اقرار سننے کی۔ سو جاؤ، لگتا ہے پاگلوں کی ٹولی نے تمہارے دماغ میں بھوسا بھر دیا ہے۔ جس کا اقرار وہ خود سے نہیں کر پا رہا تھا، اس سے کسی طرح کرتا۔ ولید، یو آر سچ اے خڑوس۔ ویٹ کرو اب، 1 ویک سے پہلے نہیں آنے والی میں۔ اس نے بھی اپنی بھڑاس نکال کر فون رکھ دیا تھا۔ آنا تو پڑے گا سوئٹ ہارٹ۔ ولید حسن کو پسند ہی نہیں ہے اس کی بیوی اپنے گھر سے زیادہ وقت دور رہے۔ تمہارے میکے کی وجہ سے 1 دن کی مہلت دی ہے، مگر صرف 1 دن کی۔ اس کا تکیہ باہوں میں لے کر اس نے اس کے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لی تھیں۔ اف، یہ میں کس طرح بات کر رہی تھی ولید سے؟ کیا میں ولید حسن کو مس کر رہی ہوں؟ 5 گھنٹوں میں یہ احساس تو اسے بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے فون پر بات کرنے کا اثر تھا یا کچھ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ خود سے الجھتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ولید حسن کے ساتھ گزارے تمام پل اس کی آنکھوں میں گردش کرنے لگے تھے۔ سیکھ لو یار دوپٹہ لینا، کبھی کبھی اسکارف کی جگہ یہ بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ گھر میں دیکھتی نہیں ہو سب کو، میں کب تک باندھتا رہوں گا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چھوٹی بچی کو پال رہا ہوں، اور مجھے بھی ابو جیسی فیلنگ دے رہے ہو اس طرح سمجھا کر۔ اس کی بات پر ولید حسن نے اس کا کان مروڑا تھا۔ فالتو بات نہیں، سمجھ لو اب، اتنی بڑی بچی مذاق بنوائے گی میرا؟ اسکارف گیلا ہونے کی وجہ سے اسے عشاء کی نماز کے لیے دوپٹہ باندھوا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نصیحت بھی سن رہی تھی۔ سیکھ تو رہی ہوں، اتنے بڑے دوپٹے تم لے کر آتے ہو، چھوٹے لینے نہیں دیتے، اور چادر مجھ سے سنبھلتی نہیں ہے، اسی لیے تو اسکارف پریفر کرتی ہوں، وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اوپر سے یہ لمبے ہوتے بال، کل ان کی کٹنگ کرواؤں گی۔ خبردار جو بالوں کو ہاتھ بھی لگایا، چھوٹے چھوٹے بالوں والی مرد نما بیوی نہیں چاہیے، سمجھی؟ نہیں بنتے یہ تو دن میں کسی اور سے بندھوا لیا کرو، رات میں میں ہی باندھ دیا کروں گا۔ کیا تم جورو کے غلام ہو؟ نہیں، میں غلام تو بس اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ میں کوکنگ سیکھ لوں، دل کر رہا ہے۔ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ مجھے آرڈر کر رہے ہو؟ حق ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہیں شارٹ نیم کیوں نہیں پسند؟ جب پورا نام اچھا ہے تو ادھورا کر کے اس کے معنی کیوں خراب کرنے؟ تمہیں ڈانس یا سنگنگ آتی ہے؟ تمہیں کیا شکل سے ناچنے والا یا مراشی لگتا ہوں؟ اس کے چڑھ کر کہنے پر وہ کتنا ہنسی تھی، اور بعد میں ولید کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ او اللہ، آئی ایم مسنگ ہم۔ نو 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 ولید، آئی ایم ناٹ مسنگ یو۔ جب تم مجھے مس نہیں کر رہے ہو تو میں بھی نہیں کر رہی۔ اب 1 ویک تک تو میں وہاں جانے والی بھی نہیں۔ پختہ ارادہ کر کے وہ اس کی نہ جانے کن کن باتوں کو یاد کر کے مسکراتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی۔
So this is the end of this episode. Khuda Hafiz.